تھا، نوح کے لیے بھی کافی ہونا تھا، اسماعیل کے لیے بھی کافی ہونا تھا، حضرت موسیٰ کے لیے بھی کافی ہونا تھا، عیسیٰ کے لیے بھی کافی ہونا تھا، سبوں کے لیے کافی ہونا تھا۔ جواب آتا ہے میرے بندے تو اپنے کھانے سے قدرت کے کھانے کا موازنہ نہ کر، یہ قدرتی کھانا ہے، تیرا جو کھانا بنایا ہوا ہوتا ہے اس کا مزہ جداگانہ نہیں ہوتا، اور جو قدرتی کھانا ہوتا ہے اس کا مزہ جداگانہ ہوا کرتا۔ حضرات آپ دیکھیں، اور یہ میں ہوائی فائر نہیں کر رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، علماء یہاں بیٹھے ہیں، ہم سے پہلے کی امت جسے قوم بنی اسرائیل کہا جاتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بہت خطرناک امت تھی، اتنی خطرناک امت تھی کہ آج کے دیابنو وہابیہ کی طرح وہ بھی کبھی نبی کو عزت سے نہیں بلایا، کبھی اس نے یا نبی نہیں کہا۔ یہ یا نبی نہ کہنا، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ اس خطرناک امت کا طریقہ ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھ ڈالیے، اس امت نے کبھی اپنے نبی کو تعظیم سے نہیں بلایا، کبھی اپنے نبی کو ان کے القابات سے نہیں یاد کیا۔ آپ پڑھیں سورہ بقر، جب بھی اس قوم کی اور اس قوم بنی اسرائیل کے اشخاص نے اپنے نبی کو پکارا ہے تو نام لے کر کے پکارا ہے، جب بھی بلایا ہے یا موسیٰ کہا ہے اور اے موسیٰ کہہ کر کے بلایا ہے، کبھی یا نبی نہیں کہا، کبھی یا رسول نہیں کہا، جب بھی بلایا یا موسیٰ کر کر کے بلایا۔ حضرات تو میں نے یہ کہا کہ یہ جو انسان کا بنایا ہوا کھانا ہوتا ہے اس کا مزہ ایک ہوتا ہے، اور جو قدرتی کھانا ہوتا ہے اس کا مزہ جداگانہ ہوتا ہے، اور یہ میں نہیں قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کی قوم جو قوم بنی اسرائیل تھی، ان لوگوں کے لیے کھانا آسمان سے آتا تھا۔ آپ پڑھیے قرآن شریف، یہ تو ان لوگوں کا کرشمہ ہے جو آج ہم لوگوں کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے نا۔ کھانے کا ٹائم آتا تو کھانا ان کے سامنے آ جاتا بنا بنایا، اور اس کے بعد صرف اسے لے لینا اور کھا لینا، اور کچھ نہیں۔ بڑا اطمینان و سکون کی زندگی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کسی کو اطمینان و سکون راس نہیں آتا، تو ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ قرآن پاک گواہ ہے، قرآن پاک کا پہلا پارہ ہے، یہ قوم گئی اور کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ ادعو لنا، رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ کہ لن نصبر علی طعام واحد، کہ اللہ، اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، تو فادع لنا، تو پھر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ کہ یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگائے۔ کیا اگائے؟ مسور اگائے، ککڑی اگائے، پیاز اگائے، لہسن اگائے۔ یہ جب اب نبی جانتے ہو، نبی ہوتا ہی وہ ہے، النبی یجاد، نبی وہ ہوتا ہے جس کی دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ جب قوم نے حضرت موسیٰ سے یہ عرض کیا تو حضرت موسیٰ نے بھی ہاتھ اٹھا دیا اور دعا کی، اللہ یہ جیسا چاہ رہے ہیں ویسا کر دے۔ یہ کرنا تھا کہ حکم ہوتا ہے اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، کہ اے موسیٰ کہو کہ یہ جو ہے کھیتوں کی طرف جائیں اور زمین میں اتر جائیں اور وہاں کاشتکاری کرے اور سبزہ اگائے، تو پھر جو ہے وہ کھانا آنا بند ہو گیا۔ ہم سب کے آقا نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ جانتے ہو، اگر یہ قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ کی قوم
اگر حضرت موسیٰ سے دعا نہ کرواتی تو قیامت تک کسی کو کھیتی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، قیامت تک آنے والی نسلوں کو بنا بنا کھانا انہیں ملتا رہتا اور کبھی انہیں کھیتی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کا کارنامہ ہے جو آج ہم کو کھیتی کرنی پڑ رہی، آج محنت و مشقت کرنا پڑ رہا ہے، آج سب کچھ۔ اور تعجب کی بات اور بتاؤں، حضرت موسیٰ کے قوم میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ کپڑے کے ساتھ، اور کمال یہ ہے کہ وہ گندا بھی نہیں ہوتا تھا، اور کمال یہ ہے کہ وہ بڑھتے تھے تو کپڑا چھوٹا بھی نہیں رہ جاتا، جیسے جیسے وہ بچہ بڑھتا ویسے ہی وہ کپڑا بھی بڑھتا اور کبھی گندا نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں جو بند ہوئی ہیں یہ انہی کے کارنامے کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ کے پاس جاتا اور کہتا یا موسیٰ ادعو لنا، ہمارے لیے رب سے دعا کرو، حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں وہ بند ہو جاتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو قدرتی کھانا ہوتا ہے اس کھانا تو ایک ہوتا ہے لیکن مزہ جدا گانا ہوتا ہے، اور جو انسان کا بنایا کھانا ہوتا ہے کھانا ایک ہوتا ہے اور مزہ بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اب دیکھو اللہ نے جو وہ کھانا قوم بنی اسرائیل کے لیے آتا تھا تو کھانا ایک ہوتا تھا، اور مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ کھانا تو ایک ہوتا تھا لیکن اس کا مزہ جدا گانا ہوتا تھا، ہر ٹائم اور ہر روز جو ہے اس کھانے کا مزہ الگ ہوا کرتا تھا۔ تو آواز آئی کہ سنو یہ تمہارا بنایا ہوا کھانا نہیں ہے جس کا مزہ ایک ہو، اس لیے جس کھانے کا مزہ ایک ہوتا ہے اس کے لیے چکھنے والا بھی ایک ہونا چاہیے، اور جس کھانے کا مزہ جدا گانا ہو تو اس کے چکھنے والے بھی جدا گانے ہونے چاہیے۔ اس لیے ہر ایک کو میں چکھاؤں گا، آدم کو بھی چکھاؤں گا، نوح کو بھی چکھاؤں گا، اسماعیل کو بھی چکھاؤں گا، موسیٰ و عیسیٰ کو بھی چکھاؤں گا، تمام گروہ انبیاء کو بھی چکھاؤں گا، صحابہ کو بھی چکھاؤں گا، اولیاء و صالحین کو بھی چکھاؤں گا، اور قیامت تک آنے والے سارے بندوں کو چکھاؤں گا، اس لیے کہ یہ کھانا قدرتی کھانا ہے۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کو چکھنا پڑ رہا ہے اور سب کو ٹیسٹ الگ الگ لگتا ہے نا، سب کو۔ لیکن ہم سب کے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو قدرتی کھانا ہے موت، جس کو چکھایا جا رہا ہے، ہر ایک کو چکھنا ہے، آقا فرماتے ہیں کسی کو کڑوا لگتا ہے اور کسی کو بڑا میٹھا لگتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہے جسے اس کھانے کا مزہ اچھا لگتا ہے، اور وہ کون کم نصیب اور مد نصیب ہے یا رسول اللہ جس کو اس کھانے کا مزہ جو ہے بڑا کڑوا لگتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کھانے کا مزہ اللہ کے بندوں کے عمل پر ہے، بندوں کے عمل پر ہے۔ جیسا بندوں کا عمل ہوگا اللہ اس کھانے کا ٹیسٹ اس کے لیے ویسا کر دے گا، ہے نا۔ یہی وجہ ہے دیکھو کہ جب کربلا کی جنگ ہو رہی تھی اور یکے بعد دیگرے جب سب شہید ہوتے چلے گئے تو پھر ایک وقت آیا کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، ان کے شہزادے حضرت سیدنا قاسم، وہ حضرت امام حسین کے پاس آتے ہیں اپنے چچا کے پاس اور کہا چچا جان ہمارا کیا قصور ہے، میرا بھائی دودھ پیتا علی اصغر تو شہید ہو گیا، میرا بھائی علی اکبر تو شہید ہو گیا، عباس علمدار چچا شہید ہو گئے، یہ سب کے سب یکے بعد شہید ہو گئے، اب ہمیں آپ کیوں نہیں اجازت دیتے، ہمیں بھی اجازت دیجیے۔
بڑا دردناک واقعہ ہے. میں واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کا عمل جیسا ہوتا ہے اس موت کا مزہ اسے ویسا محسوس ہوتا ہے. حضرت امام حسین نے بھی اپنے بھتیجے سے پوچھا تھا کہ قاسم تجھے پتا ہے تو کہاں جانے کی اجازت لے رہا ہے؟ کہا مجھے خوب معلوم ہے چچا جان. کیا تجھے معلوم نہیں کہ دیکھ جو وہاں جاتا ہے واپس نہیں آتا؟ دیکھ علی اکبر گیا واپس نہیں آیا، اصغر گیا واپس نہیں آیا، حور گئے واپس نہیں آئے، عباس علمدار گئے واپس نہیں آئے، جو گئے وہ واپس نہیں آئے. تجھے معلوم نہیں جو وہاں جاتا ہے واپس نہیں ہوتا بلکہ وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے. حضرت قاسم نے کہا میں خوب جانتا ہوں چچا جان. تو کہا کہ پھر تم موت کو کیسا محسوس کرتا ہے؟ موت کو کیسا محسوس کرتا ہے؟ اللہ کی قسم حضرت قاسم کا وہ پیارا جملہ سننا مسلمانوں. حضرت قاسم کہتے ہیں چچا جان میں تو وہ ہوں جس کا بچپنا رسول اللہ کے آنگن میں گزرا ہے، جس کو مصطفیٰ نے گود کھلایا ہے، جس کو مصطفیٰ نے اپنے کاندھے پر سوار کیا ہے، جس کو مصطفیٰ نے جس کی تربیت کی ہو. میں تو اس کا جو ہے شہزادہ ہوں یا رسول اللہ یا حضرت امام حسین. اے چچا جان مجھے معلوم ہے کہ جس طریقے سے میری تربیت کی گئی ہے اور جیسا میرا عمل رہا ہے میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو موت کا مزہ شہد سے زیادہ میٹھا محسوس ہوتا ہے. یہ حضرت امام قاسم نے کا جملہ ہے. حضرات آپ اندازہ لگائیے یہ وہ کہہ رہا ہے جو مصطفیٰ کے نواسے کا بیٹا ہے کہ ہمیں موت کا مزہ شہد سے زیادہ میٹھا لگتا ہے. اور نانا نے کبھی صحابہ سے کہا تھا کہ صحابہ موت میں بہت تلخی ہے نا، موت میں بہت تلخی ہے، بہت کرواہٹ ہے. جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کو ایسی پیاس محسوس ہوتی ہے کہ اگر اس کو دنیا کے ساتوں سمندر کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھ سکے. یہ عالم ہوتا ہے، لیکن یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو بے عمل ہوتا ہے، جو نماز کا پابند نہیں ہوتا، جو روزہ کو چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے، جو بدعمالیوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، جو ماں باپ کا جو ہے نافرمان ہوتا ہے، جو اعمال صالحہ کو چھوڑے ہوا ہوتا ہے اور راہ مستقیم سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے موت زہر حلاحل ہوا کرتی ہے. اور جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے، اعمال صالحہ کا پابند ہوتا ہے، اس کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہوا کرتی ہے. حضرات آپ